السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد المجید، تم بھی چل رہے ہو نا آج کی دعوت میں؟ نہیں بھائی، میرا کوئی ارادہ نہیں۔ عبد المجید نے جنید کو جواب دیا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سارے ٹیکسی ڈرائیوروں میں سے مالک نے صرف ہم دونوں کو ہی دعوت میں بلایا ہے، اور ہم ہی نہ جائیں تو انہیں اچھا نہ لگے گا۔ جنید مجید کو دعوت میں جانے کے لیے منا رہا تھا، مگر وہ کسی صورت بھی جانے کو تیار نہ تھا۔ یار، ہم ٹھہرے غریب لوگ، وہاں بڑے امیر آدمی آئے ہوئے ہوں گے، ہم تو مالک کے سوا یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں، تو پھر جا کر کیا کریں گے؟ مجید اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ یار مجید، تم میری بات سمجھ نہیں رہے۔ ہم دونوں کو مالک نے بڑے پیار سے محبت سے بلایا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ان کی ٹیکسیاں چلاتے ہیں، مگر انہوں نے صرف ہمیں عزت دی۔ اب ہمیں کوئی بھی جا کر ان کی بات کا مان رکھنا ہوگا، اور لوگوں کا کیا ہے؟ اگر ہم نہیں جانتے، ہم دونوں تو ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر اور کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ مجید کو باتیں منانے کے لیے جنید دلیل پہ دلیل دیے جا رہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو چلیں گے، اور وہاں جاتے وقت مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اکیلے جانے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ مجید اب جنید کی باتوں کو مان چکا تھا اور اسے ایک اور ہدایت بھی کر رہا تھا۔ یہ بھی کوئی بات ہے، میں اپنے یار کو لے کر جاؤں گا، ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور ایک ساتھ ہی واپس پلٹ کے آئیں گے۔ یہ دونوں پاکستان سے سعودیہ عرب ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، مگر اور کوئی ملازمت نہ ملنے پر مجبوراً دونوں ایک سیٹھ کی ٹیکسیاں چلانے لگے، اور آج اسی سیٹھ کے گھر ان دونوں کو دعوت میں جانا تھا۔ جنید، مجھے تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ دیکھو ہر طرف کیسے امیر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ دعوت میں آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مجید بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا مجید بھائی، لوگوں نے ہمیں کھا تو نہیں جانا، تم بس میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ جنید مجید سے ذرا ہوشیار قسم کا آدمی تھا۔ سٹیج پر دوسرے ملک سے آئی ہوئی ناچنے گانے والی عورتیں آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی ٹھہر کر انہیں ہی دیکھنے لگیں، مگر جیسے ہی مجید کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس کے قدم وہیں پر سن ہو گئے۔ امی، روٹی دے دیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، کب سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر آپ تو میری باتوں کو سن ہی نہیں رہے۔ مجید اپنی ماں خالدہ سے بار بار روٹی مانگے جا رہا تھا، مگر وہ ابھی تک کچن سے باہر ہی نہ آئی تھیں۔ جب وہ باہر آئیں تو ایک پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور اس کے ساتھ آدھی روٹی لائیں۔ اماں، یہ کیا ہے؟ اتنے سے کھانے کے ساتھ میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ مجید کھانا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ بیٹا میں کیا کروں، گھر میں آٹا دال سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ کل تو تمہارے ابا ریڑھی سے کچھ منافع ہی نہیں لائے، بلکہ ساری کی ساری سبزیاں ویسی کی ویسی گھر لے آئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آج کل تو کوئی سبزیاں خرید ہی نہیں رہا۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے اس ریڑھی کے سوا ہماری کوئی اور آمدن نہیں۔ اماں تم تو ہر وقت یہی کہتی رہتی ہو، اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو پھر پڑھوں لکھوں گا کیسے، اور جب پڑھوں لکھوں گا نہیں تو پھر بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ آپ بھی میری کسی بھی بات کو سمجھتی نہیں ہیں۔ بھوکے پیٹ مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ وہ اب اس کھانے کی پلیٹ کو پیچھے کرتا ہوا چارپائی سے اٹھ کر باہر کی طرف کو جانے لگا تھا۔ خالدہ اسے پیچھے سے آوازیں دیے جا رہی تھی، بیٹا یہ تو کھا لے، پھر شام کو تیرے ابا ریڑھی سے
کچھ نہ کچھ کما کر آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ آٹا لے آئیں، مگر وہ ان کی کوئی بات سنے بغیر ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اب باہر تو آ گیا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ بھوکے پیٹ کہاں جائے۔ اب وہ مسلسل پچھتا رہا تھا کہ وہی آدھی روٹی ہی کھا لیتا، مگر اب وہ اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے باہر ہی ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ابھی وہ باہر گلی میں ہی موجود تھا کہ اس کے ابا ریڑھی کھینچتے ہوئے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ بوڑھے باپ کو دیکھ کر مجید کا دل پسیج گیا۔ اسے اپنے باپ پر بہت ترس آیا تھا کہ اس عمر میں بھی کام کاج کرنے پر مجبور ہے۔ وہ دوڑتا ہوا ابا کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ سے ریڑھی لے کر خود گھسیٹنے لگا، اور اب دونوں چلتے چلتے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ مجید پتر، تیرے امتحانات کب ہو رہے ہیں؟ تو نے تو کہا تھا کہ ہفتے بھر میں ہو جائیں گے۔ پرویز اب مجید سے اس کے امتحانات کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ مجید نے ان سے کہا تھا کہ 10ویں کے بعد اس کی کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے گی، مگر مجید اچھی طرح سے جانتا تھا کہ 10ویں کے بعد کوئی نوکری نہیں لگتی، مگر اس کے ماں باپ گھر کے خرچوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے، تو اس نے بھی ایک دن کہہ دیا کہ 10ویں کے پرچوں کے بعد میری اچھی سی نوکری لگ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تو اس کی بات سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ مجید پتر، مجھے بڑی فکر ہے کہ تیری بہنوں کا جہیز کیسے بنے گا، کیسے ان کی شادیاں ہوں گی۔ ابھی تک تو ان کے رشتے ہی نہیں ہو رہے، اور ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں کہ صبح کھانے کا ہے تو رات کو کھانے کا موجود نہیں، تو ان حالات میں یہ سب کچھ بالآخر کیسے ہوگا؟ پرویز اب چلتے چلتے بیٹے سے اپنی پریشانی کا ذکر بھی کر رہا تھا۔ ان کی آخری امید ان کا اکلوتا بیٹا مجید ہی تھا، اس کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ فکر نہ کریں، ایک بار میں 10ویں کے پرچوں سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں گا، وہاں پر جا کر نوکری کروں گا اور آپ کو پیسے بھیجا کروں گا، اس طرح ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ مجید نے آج اپنے باپ کو یہ بات بتا ہی دی کہ وہ 10ویں کے بعد پاکستان نہیں رہے گا بلکہ کسی دوسرے ملک چلا جائے گا۔ بیٹے کی بات سن کر تو پرویز کا دل ہل گیا۔ ارے نہیں بیٹا، تم اکیلے کیسے دوسرے ملک جا سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہمارا، ہم تمہیں یوں کسی دوسرے ملک در بدر نہیں بھٹکنے دے سکتے، جو بھی کرنا ہے یہیں پر رہ کر کرو۔ اب یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر تو 16ویں پاس بھی رول رہے ہیں، تو مجھے میٹرک پاس کو کون نوکری دے گا؟ آپ پریشان نہ ہو، میرا ایک اچھا اور بہترین دوست بھی باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم دونوں اکٹھے مل کے جائیں گے، آپ فکر بالکل نہ کریں۔ اگر میں باہر نہ گیا تو ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ نہیں پتر، میں تجھے خود سے کبھی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ پرویز اب بھی اپنی بات پر باضد تھے کہ وہ بیٹے کو باہر نہ بھیجیں گے۔ ابا، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر میں باہر نہ گیا تو بہنوں کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی۔ مجید کی دونوں بہنیں اس سے بڑی تھیں اور ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ بیٹیوں کی شادی کا ذکر سن کر پرویز بھی خوش ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ تھا جسے وہ جلد سے جلد ادا کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ خالدہ مجید کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ بیٹا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں کتنی دیر تیرا انتظار کرتی رہی۔ خالدہ کے چہرے پر
بہت زیادہ فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اماں آپ پریشان نہ ہوں، اب میں آ گیا ہوں۔ اب وہ ریڑھی ایک طرف کھڑی کر کے چارپائی پر آ بیٹھے تھے۔ سکینہ پتر جلدی سے باپ کے لیے پانی لا۔ خالدہ اب بیٹی کو ہدایت دے رہی تھی، کیونکہ پرویز کا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ ان کی عمر بڑھ جانے کی وجہ سے انہیں کئی بیماریاں بھی لگ چکی تھیں، مگر وہ ابھی تک بھی محنت مزدوری کرنے پر مجبور تھے۔ اگر یہ نہ کرتے تو کھاتے کہاں سے؟ خالدہ، تو نے اپنے بیٹے کی بات سنی ہے کہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا جائے گا۔ آتے ساتھ ہی پرویز نے بیوی کو مجید کا ارادہ بتایا۔ یہ سن کر خالدہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ بیٹا، تو ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، مگر یوں ہم تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتے۔ خالدہ بیگم پریشانی کے عالم میں مجید سے کہہ رہی تھی، اماں کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ ابھی ابا بھی باہر مجھ سے یہی کہہ رہے تھے، اور اب آپ بھی۔ ساری دنیا جاتی ہے غیر ملک، اگر میں بھی چلا جاؤں گا تو کوئی قیامت نہ آ جائے گی۔ اور یہ بات آپ اچھے طرح سے جان لیں کہ اگر میں باہر نہ گیا تو ہمارے حالات کبھی بھی نہ سدھریں گے، پھر بیٹھے رہیے گا ایسے۔ مجید اب انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خالدہ نے تو یہ تک بھی کہہ دیا کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، یہیں پر مل جل کر محنت مزدوری کر کے کام چلا لیں گے، مگر تجھے باہر نہ بھیجیں گے۔ تو سمجھتا کیوں نہیں؟ تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی۔ اگر تو بھی ہمارے پاس نہ رہا تو ہم تو خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے۔ خالدہ بیگم اور پرویز ابھی تک اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اماں آپ دونوں اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، میرا دوست جنید بھی تو میرے ساتھ جائے گا، ہم دونوں ساتھ ہی وہاں پر کوئی نوکری کریں گے، اور میں ہر ہفتے آپ کو فون بھی کیا کروں گا۔ اس طرح ہم سب کا کام کاج بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ پریشان بھی نہ ہوں گے۔ اگر میں یہیں پر رہوں تو بس پھر یہ گھر پہ ہی بیٹھا رہوں، کیونکہ یہاں کوئی نوکریاں نہیں ملتی۔ بس آپ لوگ مجھے اجازت دیں، جیسے ہی میرے 10ویں کے امتحانات ختم ہوں گے تو میں بھی جنید کے ساتھ سعودیہ عرب چلا جاؤں گا۔ وہاں پر اس کا ایک جاننے والا ہے جس سے جنید نے بات کر لی ہے، وہ ہماری نوکری کا انتظام کر دے گا۔ اب تو آپ لوگ فکر نہ کریں اور میرے جانے کی دعا کریں۔ مجید کی بات سن کر وہ دونوں بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اگر وہ یہاں پر رہا تو ان کے حالات ایسے کے ایسے ہی رہیں گے، کوئی سدھار نہ آئے گا۔ یار مجید، میرے تو پاسپورٹ کا بھی انتظام ہو گیا ہے اور ابھی تک تو آئین بائیں شائیں کر رہا ہے، کیا تمہیں جانا نہیں میرے ساتھ؟ مجید جیسے ہی گھر سے باہر آیا تو گلی کے نکڑ پر جنید کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں میں طے تھا کہ آخری پرچے کے روز ہی وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ یار میں کیا کروں؟ پاسپورٹ بنوانے کے بھی پیسے لگتے ہیں، اور اگر میں پاسپورٹ بنوا بھی لوں تو پھر ٹکٹ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ مجید نے اب جنید کو اپنی پریشانی بتا ڈالی۔ ارے یہ تو کوئی فکر کرنے کی بات ہی نہیں، میرے ماموں ٹریول ایجنٹ ہیں، ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ جنید نے فوراً اسے اس کی پریشانی دور کر دی تھی۔ سچ کیا، ایسے ہو سکتا ہے تو بس پھر ابھی تو مجھے ان کے پاس لے چل،
جنید کی بات سن کر مجید کو بڑا حوصلہ ہوا تھا اور وہ جانے کی جلدی مچا رہا تھا۔ نہیں دوست، ابھی تو نہیں چل سکتے، ابھی تو ماموں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، 2-3 دن میں وہ واپس آ جائیں گے تو ہم ان کے پاس چلیں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، 2-3 دن بعد ہی صحیح، مگر ہم ان کے پاس چلیں گے ضرور انشاءاللہ۔ شاید اسی سے کوئی حل نکل آئے، کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ماموں، یہ میرا دوست مجید ہے اور میرے ساتھ سعودیہ عرب میں جانا چاہتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس جانے کے پیسے نہیں۔ آج وہ دونوں جنید کے ماموں کے آفس آئے ہوئے تھے۔ جنید کے ماموں بڑے غور سے ان کی بات سن رہے تھے، مگر سننے کے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی کو دیکھ کر مجید بہت زیادہ ڈر گیا کہ شاید اب بھی کوئی حل نہیں نکلنا۔ کچھ دیر کے بعد جنید کے ماموں بولے تو مجید کی خوشی کی انتہا ہی نہ رہی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجید آدھی رقم کا انتظام کر لے، باقی وہ دیکھ لیں گے۔ انہوں نے مجید سے یہ بھی کہا کہ وہ سعودیہ عرب پہنچ جائے گا تو اپنی تنخواہ سے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ رقم چکا دے گا۔ مجید خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ آتے ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری سنائی، وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، مگر ایک پریشانی اور بھی تھی کہ وہ آدھی رقم کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ یہ سن کر خالدہ بیگم کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ انہوں نے وہ پوٹلی لا کر مجید کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مجید حیران ہوا کہ آخر اس میں کیا ہے، مگر جب اس نے کھولا تو اس میں اس کی ماں کا زیور موجود تھا۔ نہیں اماں، میں یہ نہیں لے سکتا، میں کچھ نہ کچھ جگاڑ کر لوں گا، مگر آپ نے ایک ایک پائی کر کر کے یہ زیور میری بہنوں کے لیے بنایا ہے، میں اسے اپنے مقصد کے لیے ہرگز استعمال نہیں کر سکتا، مگر بیٹا تو باہر جائے گا اور کما کر بھیجے گا تو یہ زیور پھر سے بن جائیں گے، لیکن اگر تو باہر ہی نہ جا سکا تو کچھ بھی نہ ہو پائے گا۔ خالدہ بیگم ابو سے سمجھا رہی تھی تو فوراً مجبوراً مجید کو بھی ان کی بات ماننا ہی پڑی، کیونکہ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ کہیں اور سے انتظام کر لے گا، مگر ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے پیسوں کا انتظام ہو سکے۔ بیٹا وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا، ہر روز فون کرنا۔ اب سارے انتظامات ہو چکے تھے اور مجید جانے کے لیے تیار تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں جنید اسے لینے کے لیے آنے والا تھا۔ مجید نے ایک بڑے سے بیگ میں اپنا سامان رکھا ہوا تھا اور خود بھی تیار ہو کر صحن میں پڑی چارپائی پر جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں آپ لوگ فکر نہ کریں، میں روزانہ ہی وہاں جا کر آپ کو فون کیا کروں گا، بس آپ دعا کریں کہ جلد ہم وہاں جائیں اور ہمیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ مجید کو بس صرف نوکری کی ہی فکر تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کام کی اصل حقیقت وہیں جا کر کھلتی ہے۔ بیٹا ہماری دعائیں تو تیرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تو سرخ روح لوٹے گا۔ پرویز اور خالدہ دونوں مجید کو دعائیں دیے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر جنید آ گیا اور جنید بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ یار ہم 3 دنوں سے مارے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مگر ابھی تک کوئی نوکری کا انتظام نہیں ہوا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا چچا سب سنبھال لے گا، مگر ابھی تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ جنید اور مجید کو سعودی عرب آئے ہوئے پورے 3 دن ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ شخص نہ ملا تھا جس کے آسرے پر وہ دونوں یہاں آئے تھے۔ یار مجید میں کیا کہہ سکتا ہوں، گھر سے آنے سے پہلے تو اس سے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ایئرپورٹ سے ہی لے لے گا۔ اگر اب وہ نہیں آیا
تو بولو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو خود بڑی فکر ہو رہی ہے، آخر ہم کب تک ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر ایک بہت ہی امیر آدمی بیٹھا تھا۔ کیا تم لوگ پاکستان سے آئے ہو؟ شیشہ نیچے کرنے کے فوراً بعد ہی اس آدمی نے ان دونوں سے کہا، جی ہم پاکستان سے آئے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جنید نے فوراً جواب دیا، مگر مجید تو خاموشی سے بیٹھا رہا۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کا چہرہ کھل اٹھا۔ میرا اندازہ صحیح نکلا، آخر میں اپنے ملک کے لوگوں کو کیسے نہیں پہچان پاؤں گا۔ یہ بات سن کر مجید اور جنید حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے بیٹا، میں بھی تمہاری طرح آج سے 30 سال پہلے کمانے کی غرض سے یہاں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تم بتاؤ، اگر کوئی پریشانی ہے تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ وہ دونوں ابھی تک حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر کیسا آدمی ہے، آتے ساتھ ہی ان سے اتنی ساری باتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے، مگر پھر جنید بولا، ہم یہاں پر نوکری کرنے کی غرض سے آئے تھے، مگر جس شخص کے آسرے پر ہم آئے وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر ہم کہاں رہیں گے اور کیا کریں گے۔ یہ سن کر وہ شخص مسکرانے لگا اور کہا، یہ تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں، چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں کام دوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر مجید کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اس کا بالکل بھی گاڑی میں بیٹھنے کو دل نہ کر رہا تھا، مگر جنید باضد تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ چلیں گے، آخر کب تک وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ پھر وہ دونوں اس آدمی کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہا تھا اور پاکستان کے حالات بھی ان سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک عالی شان بنگلے کے سامنے موجود تھے اور گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت وہ اندر سے تھا۔ وہ لوگ اب اس آدمی کے پیچھے ایک بہت بڑے عالیشان ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اس آدمی کے اشارہ کرنے پر آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے اور کون آدمی تھا جس نے تمہیں یہاں پر بلایا اور کس نوکری کا کہا تھا تم سے؟ وہ اب ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کے آسرے پر وہ یہاں آئے تھے۔ صاحب جی، وہ میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے کہا تھا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے تو وہ ہمیں کوئی نہ کوئی نوکری ڈھونڈ دے گا، مگر اب جب ہم یہاں پر آ چکے ہیں تو وہ ملتا ہی نہیں، ہمیں تو اس کا کوئی ایڈریس ہی معلوم نہیں۔ جنید نے ایک ایک کر کے تمام تر بات ان کو بتا دی۔ مجید اب بھی بڑی خاموشی سے ان دونوں کی باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کوئی فکر کرنے کی بات ہی نہیں۔ میری ٹیکسی سروس کا کاروبار ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے پاس ٹیکسی چلا سکتے ہو اور میں تمہارے رہنے کا انتظام بھی یہیں کہیں کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور اس آدمی کے پاس ہی کام کرنے لگے۔ میڈم جی کہاں جانا ہے آپ کو؟ مجید کی ٹیکسی میں ایک بڑی جوان اور خوبصورت لڑکی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ مجید اس کی منزل کے بارے میں اس سے پوچھنے لگا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بھیا بس آپ مجھے کہیں بھی لے چلیں،
بس اس جگہ سے کہیں دور، اور پلیز ذرا جلدی کیجیے، کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجید گھبرا گیا اور جلدی سے ٹیکسی کو چلانے لگا۔ اب وہ بہت زیادہ دور نکل آیا تھا۔ اس لڑکی نے اب ٹیکسی کو روکنے کا کہہ دیا، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ جن سے وہ چھپ رہی ہے وہ اس کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ مجید نے ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی روک کر جلدی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور کسی سے فون پر بات چیت کرنے لگا۔ وہ آدمی آئے اور مجید سے پوچھ گچھ کرنے لگے، اور اپنے موبائل پر انہوں نے مجید کو ایک تصویر دکھائی کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا کہ اس نے کہا میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ آدمی اب مجید کو دھمکی دے رہے تھے، مگر مجید بھی مضبوطی سے سینہ تانے ان کے سامنے کھڑا رہا کہ میں نے ایسی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ تو وہ بھی مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو مجید ٹیکسی کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی کے شیشوں پر پردے ڈلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی ان لوگوں کو دکھ نہ پائی تھی۔ بھیا، آپ کی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے ان لوگوں سے میری جان بچائی۔ وہ اب اپنے پرس سے کچھ رقم نکال کر مجید کو دینے لگی تھی۔ ارے نہیں، میں یہ رقم آپ سے ہرگز نہیں لے سکتا۔ آپ بالکل میری بہنوں کی طرح ہیں اور بھائی بہنوں سے کبھی بھی اجرت نہیں لیا کرتے۔ مجید نے وہ رقم اس لڑکی سے لینے کو انکار کر دیا۔ اس لڑکی نے کئی بار وہ رقم مجید کو دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا اور رقم نہ لی۔ پھر اس لڑکی کو مجبوراً وہاں سے جانا ہی پڑا۔ مجید بیٹا، ہم تیری تنخواہ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ سکینہ کا ایک رشتہ آیا ہوا ہے اور وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تو پیسے بھیج دے گا تو پھر ہم اس کے جہیز کی تیاری شروع کر دیں گے۔ آج مجید کو گھر سے فون آیا تھا، مگر وہ خاموشی سے چپ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ابھی تک تو اسے تنخواہ بھی نہ ملی تھی، اور اس تنخواہ کے پیسے بھی اتنے زیادہ نہ ہوتے کہ وہ جہیز کا انتظام کر سکے، کیونکہ لڑکے والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں جہیز نہ ملا تو وہ رشتہ بالکل نہ کریں گے۔ مجید اب بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے گھر والوں کو یہ نہ بتایا تھا کہ وہ یہاں پر ٹیکسی چلاتا ہے، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں پر ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ کی ساری رقم اس لیے نہیں بھیج رہا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے پاس جمع کر رہا ہے تاکہ بہنوں کا جہیز بنا سکے۔ آج جب اس کے والدین نے اس رقم کا مطالبہ کیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس کوئی رقم جمع ہی نہ تھی، بلکہ اس کی تو ساری تنخواہ ہر مہینے خرچ ہو جاتی۔ کچھ پیسے وہ گھر بھیج دیتا اور کچھ یہاں پر اس سے خرچ ہو جاتے۔ اس نے ابا اماں کو آج بھی کچھ نہ بتایا اور ان سے کچھ دن کا وقت مانگ لیا کہ جب تنخواہ آئے گی تو وہ تنخواہ کے پیسے بھی ان پیسوں میں شامل کر کے انہیں بھجوا دے گا۔ خالدہ بیگم نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا تو بھی شادی میں ضرور آنا، تیرے بغیر ہم سکینہ کی شادی بالکل نہ کریں گے۔ مگر وہ انہیں کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ تو زیادہ سے زیادہ کام کاج کر کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ تو اس نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ یہاں پر میرا 5 سال کا کنٹریکٹ ہو رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں 5 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ تو وہ مایوس ہو گئے، مگر مجید نے انہیں سمجھایا کہ
کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں پیسے بھیج دوں گا، آپ سکینہ کی شادی کر دیجئے گا، میری اسی میں خوشی ہے کہ میری بہن عزت کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو جائے۔ تو وہ لوگ بھی اس کی بات کے سامنے خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کچھ دن کے بعد، یار جنید مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، کچھ دن بعد اماں ابا پھر سے فون کریں گے اور مجھے پیسے بھیجنے کا کہیں گے۔ مجھے آج خود پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ آخر میں نے انہیں دھوکے میں کیوں رکھا۔ اگر میں انہیں شروع سے ہی سب کچھ سچ بتا دیتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اب میری ہی وجہ سے وہ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ اگر میں نے پیسے نہ بھیجے تو سکینہ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رشتے والوں کو جہیز چاہیے اور اس کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ وہ دونوں دوست اپنی اپنی ٹیکسیاں کھڑی کر کے سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھے ہی تھے۔ یار مجید، تو انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، وہ تیری بات کو سمجھ جائیں گے۔ جنید اسے ماں باپ کو تمام حقیقت بتانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ نہیں یار، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو ان کی امید ہی ٹوٹ جائے گی، مگر میں اور بھی تو کچھ نہیں کر سکتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مگر میں انہیں کسی صورت بھی نہیں بتانا چاہتا۔ مجید بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی بہن کا رشتہ ٹوٹ سکتا تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر کہیں سے ادھار مل جائیں تو تم بھیج دینا، پھر آہستہ آہستہ کر کے چکا لینا۔ مجید اب اسے ادھار کا مشورہ دے رہا تھا، تو مجید بھی خاموشی سے سنتا رہا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر اپنی اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ جنید تو ٹیکسی چلا کر چلا گیا، مگر مجید ابھی تک وہیں پر بیٹھا تھا کہ اچانک سے ایک سواری اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جس کی مجید نے جان بچائی تھی۔ اس نے ایک ایڈریس دیا کہ مجھے یہاں پر چھوڑ دیں، تو مجید نے بھی اسی طرف ٹیکسی دوڑا دی۔ 20 منٹ کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے، اور وہ لڑکی کرایہ ادا کر کے اب ٹیکسی سے اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ مجید بھی ٹیکسی چلا کر اب وہاں سے نکل آیا تھا، کیونکہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ آرام کرے۔ وہ دونوں ٹیکسی کے مالک کے دیے ہوئے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ اپارٹمنٹ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیکسی مالک کے بنگلے پر ہی کھڑی کرتے تھے۔ پھر وہ ٹیکسی کھڑے کرنے کے لیے مالک کے بنگلے پہنچ گیا۔ وہ ٹیکسی کھڑی کر کے اب ٹیکسی سے باہر نکل آیا تھا، مگر اچانک اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی۔ وہ پھر سے ٹیکسی کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور اس بیگ کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے بیگ کی زپ کھلتی گئی تو اس کی آنکھیں بھی حیرت کے ساتھ کھلتی گئیں، کیونکہ وہ بیگ نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ بیگ کہاں سے آیا، مگر پھر اسے وہ لڑکی یاد آئی جب اس کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی، تو اس کے ہاتھ میں یہ ایک بہت بڑا بیگ تھا۔ اب اسے ساری حقیقت معلوم ہو گئی کہ وہی لڑکی ہی اپنا بیگ اس کی ٹیکسی میں بھول گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ جہاں اس نے لڑکی کو اتارا تھا وہیں پر جا کے یہ بیگ اسے واپس دے آتا ہے، مگر پھر وہ لالچ میں آ گیا اور اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی تھی، تو خاموشی سے وہ بیگ لیے بنگلے سے باہر نکل آیا اور اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے وہ بیگ لے جا کے جلدی سے الماری میں چھپا دیا تھا تاکہ جنید نہ دیکھ لے۔ آتے ساتھ ہی اس نے گھر والوں کو فون کر دیا کہ وہ بہت جلد پاکستان لوٹ رہا ہے اور سکینہ کی شادی کے بعد پھر واپس لوٹ آئے گا۔
اس کے ماں باپ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے کہ کچھ دن پہلے ہی تو اس سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ نہیں آ سکتا، اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سکینہ کی شادی میں ضرور شرکت کرے گا۔ ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا بھی پلٹ کے واپس پاکستان آ رہا ہے اور اپنے ساتھ جہیز کی رقم بھی لا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گھر فون کر کے وہ اب سکون سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اندر آتا دکھائی دیا جنید۔ خیر تو ہے مجید، آج بڑے خوش لگ رہے ہو۔ یار میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، کچھ ہی دنوں میں میری بہن کی شادی ہے تو گھر والے مجھے بھی بلا رہے ہیں۔ مگر یار تھوڑی دیر پہلے تو اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ تیرے پاس رقم نہیں ہے اور اب تو پاکستان واپس جانے کی بات کر رہا ہے۔ مجید گھبرا گیا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ جنید کو کیا بولے، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ اماں ابا کا فون آیا تھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے اب مجھے کوئی فکر نہیں، میں اپنی بہن کی شادی میں شامل ہونے کے لیے پاکستان جا رہا ہوں اور کچھ دنوں بعد پھر لوٹ کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر جنید کو بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، مگر وہ مجید سے کچھ کہہ نہ پایا۔ بیٹا شکل دیکھی ہے تو نے اپنی، کیسے سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے، کیا وہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا؟ کچھ دیر پہلے ہی مجید گھر پہنچا تھا اور اماں ابا اور دونوں بہنیں اس کے ارد گرد جمع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے ساتھ اتنی رقم لایا تھا کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر ان بھولے بھالے لوگوں کو یہ نہ پتا چلا کہ آخر یہ رقم کہاں سے آئی۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا وہاں پر کوئی اچھی نوکری کرتا ہے جس سے اتنی ساری رقم ملی ہے۔ ارے اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو آپ لوگ کمزور لگ رہے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے کہنے لگا تو سب لوگ بھی مسکرانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اتنے سارے پیسے ہونے کی وجہ سے سکینہ کا سارا جہیز خرید لیا گیا اور اس کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے، مگر مجید اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں مگن تھا۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر کسی کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، حالانکہ وہ پیسے اسے واپس پہنچا سکتا تھا، مگر وہ لالچ میں آ گیا۔ اس کا دل کسی سے بھی سکون میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہاں پر خالدہ بیگم آئی اور کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماں کو دیکھ کر وہ جلدی سے سیدھا ہو بیٹھا اور اپنے چہرے پہ آئی پریشانی چھپانے لگا، مگر چہرہ تو حال دل کا عکس ہوتا ہے، اسی لیے خالدہ بیگم بھی اس کے دل کا حال جان چکی تھی۔ نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کب سکینہ کی شادی ہو اور میں واپس جاؤں۔ بار بار مجھے وہاں سے فون آ رہے ہیں، اب تو میری چھٹیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ مجید نے ماں کے سامنے ایک بہانہ گھڑ لیا تھا۔ ارے بیٹا یہ بھی کوئی بات ہے؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ چند دن میں سکینہ رخصت ہو کے یہاں سے چلی جائے گی، پھر تم بھی چلے جانا واپس۔ ابھی تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم واپس جانے کی جلدی مچا رہے ہو؟ امی میرا دل کرے تو میں کبھی واپس ہی نہ جاؤں، مگر جہاں میں کام کرتا ہوں وہ لوگ مجھے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہیں کہ میں جلد لوٹ آؤں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مجھے واپس جانا ہی ہوگا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں سکینہ کی شادی ہونے کے بعد ہی جاؤں گا۔ مجید ماں سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ایک جھوٹ بولنے پر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایک دن تو تم نے چلا ہی جانا ہے، ابھی باہر چلو،
ہمارے ساتھ بیٹھو، جب تم چلے جاؤ گے تو ہمیں تمہاری بہت زیادہ یاد آئے گی۔ خالدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ان کا بیٹا اتنے عرصے کے بعد واپس آیا اور پھر سے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ کون ماں اتنا پتھر دل ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو خود سے دور رکھے، مگر مجبوریوں نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ ماں کو روتا ہوا، بلکتا سسکتا ہوا دیکھ کر مجید اٹھا اور خالدہ بیگم کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں آپ سے فون پر بات چیت کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اب جا رہا ہوں، پھر کچھ رقم کو جمع کر کے آؤں گا اور چھوٹی کی بھی شادی کر دیں گے۔ اس کے بعد میں پھر واپس کبھی نہ جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ مجید اماں کو تسلی دے رہا تھا۔ خالدہ بیگم اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، بیٹا، میرا بس چلے تو میں تجھے اب جانے ہی نہ دوں، مگر حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ ابھی سکینہ کی شادی کریں گے تو اس کے بعد نمرہ کا نمبر لگ جائے گا، اس کے بعد ہی مجھے سکون آئے گا۔ جب دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی، اس کے بعد میں تیرے سر پر صحرا سجاؤں گی۔ خالدہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ سج چکی تھی۔ مجید بھی ان کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ خیر و عافیت سے سکینہ کی شادی ہو چکی تھی اور 2 دن کے اندر مجید نے واپس سعودیہ عرب جانا تھا۔ شادی ہو جانے کے باوجود بھی بہت سارے پیسے بچ چکے تھے، کیونکہ وہ پیسے بہت ہی زیادہ تھے اور پاکستانی کرنسی کی بجائے ریال میں تھے۔ مجید نے وہ سارے پیسے اپنے بابا جان کے حوالے کیے اور کہا کہ اسے چھوٹی کی شادی کے لیے رکھ لیں، اور خود واپس جانے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کا دل آج بھی اسے ملامت کر رہا تھا، مگر دل کی ملامت کو وہ کسی صورت بھی ختم نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اس لڑکی کا اتا پتہ بھی نہ جانتا تھا، اور دوسری اور سب سے بڑی وجہ کہ اب وہ پیسے بھی خرچ کر چکا تھا۔ اتنی ساری رقم وہ کہاں سے لوٹا سکتا تھا؟ اس لیے یہ راز اس نے اپنے دل کے ایک کونے میں ہی دفن کر دیا تھا کہ اب وہ خود بھی اس راز کو نہیں جانتا، مگر اس کا ضمیر بار بار سر اٹھا کر اسے شرمندہ کر رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ امی، بس کر دیں، مجھے جانا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی روتی رہیں تو میں کبھی بھی نہ جا پاؤں گا اور میری فلائٹ بھی نکل جائے گی۔ خالدہ بیگم روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھے پر بوسہ لیے جا رہی تھی اور اسے جانے نہ دیتی تھیں۔ پرویز صاحب آگے بڑھے اور خالدہ بیگم سے کہنے لگے، ارے پگلی، جانے دو نا بچے کو، کیوں اسے بھی پریشان کر رہی ہو اور خود بھی ہو رہی ہو؟ دونوں باپ بیٹوں کے کہنے پر خالدہ بیگم بھی پیچھے ہٹ چکی تھی اور مجید اپنا بیگ اٹھائے گھر سے باہر جا رہا تھا، مگر خالدہ بیگم کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہیں ایسا معلوم ہوتا کہ کوئی ان کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے لے جا رہا ہے، مگر غربت اتنی ظالم ہوتی ہے کہ انسان کو وہ سب کچھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے جتنی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غربت انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے۔ یار مجید، تو اتنے دنوں میں ہی واپس آ گیا ہے، اتنی کیا جلدی تھی؟ یہاں تو کام کا کوئی حرج نہ تھا، بلکہ مالک نے تو کہہ دیا تھا کہ تو جتنا عرصہ بھی وہاں رہے تیری نوکری نہیں جائے گی۔ آتے ساتھ ہی جنید نے اس سے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تھی، مگر مجید اسے کیا بتاتا کہ اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا اور وہ اپنوں کے بیچ جھوٹ بول کر نہ رہ سکتا تھا، اس لیے ہی وہ جلدی بھاگ آیا۔ یار جنید ایک نہ ایک دن تو آنا ہی تھا،
اور جتنا عرصہ میں گھر میں گزارتا میرا پھر آنے کو دل ہی نہ کرتا، اسی لیے بس چلا آیا ہوں۔ ہم پردیسیوں کا تو یہی مقدر ہے۔ ہاں یار، تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، مجھے بھی کب سے گھر والے بلا رہے ہیں، مگر ابھی میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے ابھی تک کاروبار کے لیے رقم جمع نہیں کی، تو وہاں جا کر کیا کروں گا؟ پھر سے وہی سڑکوں کی خاک چھاننی پڑے گی، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ جب تک کاروبار کے پیسے مکمل طور پر جمع نہیں ہو جائیں گے میں بھی یہاں سے جانے والا نہیں۔ جنید نے اسے اپنے دل کا دکھڑا سنایا تھا۔ وہ ایسے ہی تھے، ہمیشہ ہر بات چیت ایک دوسرے سے کر لیتے تھے، کیونکہ یہاں ان کا اور کوئی سہارا نہ تھا، بلکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ مگر جنید نہ جانتا تھا کہ مجید اسے اتنی بڑی بات چھپائے بیٹھا ہے۔ مجید پھر سے کام پر لگ گیا، مگر اس کا دل اب کسی بھی کام کرنے کو نہ کرتا تھا۔ ہر وقت اسے یہی خیال آتا کہ وہ ایک چور ہے، اس نے پیسے چرائے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا۔ مگر ضمیر کی ملامت اسے محسوس ہی ہوتی رہی، وہ اسے ختم نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسے ختم کرنے کی قابلیت نہ رکھتا تھا۔ سارا معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب وہ رات کو بھی ٹیکسی چلانے لگا تھا کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی چھوٹی کی شادی باقی تھی اور ہر وقت تو یہ معجزہ نہ ہو سکتا تھا جو پچھلی بار ہوا، تو اب اسے خود ہی محنت کرنی تھی۔ اس کو اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ کچھ پیسے باپ کو دے آیا ہے، اس لیے اس بار اسے زیادہ جمع نہ کرنی پڑے گی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے وہ بات بھلا دی اور دل جمائی سے کام کرنے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر سے زندگی اسی موڑ پر اسے لا کر کھڑا کرے گی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجید کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اس کی ٹیکسی میں پیسوں سے بھرا بیگ بھول آئی تھی۔ مجید کا دل اسے بار بار ملامت کرنے لگا کہ وہ جا کر اس لڑکی سے معافی مانگے، مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ مگر وہ ضمیر کی ملامت کے آگے ہار گیا اور ایک ایک قدم لیتا اس لڑکی کی جانب جانے لگا جو مہمانوں کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ جنید بھی اسے جاتا دیکھ کر حیران ہوا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ایک جاننے والا نظر آ گیا، بس تھوڑی دیر میں ہو کے آتا ہوں، تم یہیں رکو۔ بے شک میں اس سے معافی مانگنے کی ہمت آ گئی تھی، مگر وہ جنید کو ابھی بھی کچھ نہ بتانا چاہتا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کے بالکل سامنے پہنچ چکا تھا۔ لڑکی نے بھی اسے دیکھ لیا اور اٹھ کر اس کی طرف آنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجید کے سامنے آئی تو مجید نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی تھی کہ یہ اس سے کس چیز کی معافی مانگ رہا ہے، تو اگلے ہی لمحے مجید نے اسے ساری کی ساری بات الف سے لے کر یہ تک بتا دی، مگر وہ ابھی تک خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ اگلی جو بات اس نے کی تو اس سے مجید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بھائی، میں نے وہ پیسوں کا بیگ جان بوجھ کر آپ کی ٹیکسی میں چھوڑا تھا۔ اس دن میں نے آپ کی اور آپ کے دوست کی باتیں سن لی تھیں جب آپ اس سے اپنے گھر کے معاملات کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے ضمیر نے مجھے یہ گوارا نہ کیا کہ ایسا انسان جس نے میری جان بچائی میں اس کی مدد نہ کروں، تو اس لیے میں جان بوجھ کر ہی وہ پیسوں کا بیگ آپ کی گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی اور خود کو مجرم ٹھہرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اور مجھے حیرت ہے آپ جیسے انسان پر کہ اتنے عرصے بعد بھی آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ آج مجھے خود پر بھی یقین آ گیا ہے کہ انسانوں کو پرکھنے میں
میری نظر بالکل ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مجید سے کہے چلے جا رہی تھی، مگر مجید تو اس کی بات سن ہی نہ پا رہا تھا۔ وہ تو کسی اور دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ آج تک وہ اپنے ضمیر کی ملامت کی وجہ سے بہت پریشان تھا، مگر آج اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا۔ پھر وہ لڑکی مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور مجید بھی جنید کی طرف آنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دل سے ایک بوجھ ہٹ چکا ہے۔ جب وہ جنید کی طرف آیا تو جنید بھی اس سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ ابھی تو تم بہت پریشان تھے کہ تمہیں یہاں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، مگر اب تمہارا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے، خیر تو ہے؟ نہیں یار جنید، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ ایک جاننے والا مل گیا تھا، بہت پرانا معاملہ تھا، بات کر کے دل کو سکون آ گیا۔ تو مجبوراً جنید بھی اس کی بات پر خاموش ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دوست کتنے بڑے بوجھ سے نکل کر آیا تھا۔